اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکریٰ۔ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس لیے کہ ان کے پاس نابینا شخص آیا، اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے آیا ہے، یا یہ کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا پھر اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ یہ سورہ عبس ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 42 آیتیں ہیں، 42 آیتیں ہیں۔ بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک اس کی ابتدائی آیت، اس کا مصداق اور اس کا شان نزول یہ عبداللہ ابن شریح ابن مالک الزہری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ عبداللہ ابن شریح الزہری جن کو عبداللہ ابن مکتوم کہا جاتا ہے، اصل ان کا نام عبداللہ ابن شریح، ان کو ابن مکتوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نابینا تھے، اور عربی میں مکتوم معنی چھپی ہوئی چیز، اور نابینا سے بھی سب چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے نابینا کو مکتوم کہا جاتا تھا، اور اعمیٰ بھی نابینا کو ہی کہا جاتا تھا۔ اور مکتوم مطلب مکتوم کی والدہ، تو ان کی والدہ کی طرف مکتوم کی نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن مکتوم کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مکتوم وہی صحابی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے، صرف اسلامی تعلق ہی نہیں بلکہ ان کا ایک رشتہ اور اپنے سسرال کے اعتبار سے بھی ایک رشتہ تھا۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے، تو اس وجہ سے ان کا سسرالی رشتہ بھی تھا اور آپس میں بہت بے تکلفی تھی۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہے جو مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بعد فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم یہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے، اور ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کعبۃ اللہ بیت اللہ کے سامنے رؤسائے کفار اور کفار کے بڑے بڑے سردار اور مشرکین کے سردار کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ان کو اسلام سمجھا رہے تھے، ان کو بت پرستی کی مذمت اور برائی بتلا رہے تھے، اور اپنی دعوت اور مشن میں مشغول تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم جیسے تیسے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کے بارے میں تفسیر مانگتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس آیت کا مطلب بتلا دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کے نبی بہت اہم کام میں مشغول تھے۔ دوسری بار انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وہ آیت سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ کام سب سے زیادہ اہم تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری چوتھی مرتبہ بار بار انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بل آیا، جس کو کہتے ہیں تیوری چڑھی۔ جیسے کبھی کوئی اہم مشغول کوئی کام میں مشغول ہوتے ہیں اور اچانک کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو کیسی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عبس، یعنی صرف پیشانی پر بل آیا۔ یہ غصے کی ابتدا ہے، یہ حقیقی غصہ نہیں ہے۔ حقیقی غصے میں تو آدمی لال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایکشن کرتا ہے، یہ حقیقی غصہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ناراضگی کا اظہار کیا اور پیشانی پر بل آیا، اس کو کہا عبسا، اور وتولی اور چہرہ پھیر دیا، یعنی ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنے مشن میں مشغول رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اہم سمجھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں پایا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے، عبس وتولی الی فاما من استغنی فانت لہ تصدی، یہ یہاں تک 11 آیت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آیت لے کر نازل ہوئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سنتے جا رہے تھے اور چہرہ مطلب افسوس کی وجہ سے اور مطلب عتاب کی وجہ سے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اس آیت تک پہنچے کلا انہا تذکرہ، کہ یہ تو ایک نصیحت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے اور ان سے معافی تلافی کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد ان کو اپنے گھر پر لائے اور گھر پر لانے کے بعد چادر پر بٹھایا اور ان کا استقبال کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ مجلس میں آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کہا کرتے تھے مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، کہ اس شخص کا استقبال ہو، اس شخص کی آمد ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر عتاب اور غصہ نازل فرمایا۔ اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے کہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تنظیم کی وجہ سے اور جہاد کے تقاضے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب اور اپنی جگہ پر سردار بنا کر چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غریب کی طرف اور کبھی کسی غریب سے ناراض نہیں ہوئے اور نہ کبھی کسی مالدار کی خوش آمد کی اور استقبال اور زیادہ پروٹوکول دیا۔ تو یہ تھا واقعہ۔ عبس تیوری چڑھائی و تولا اور روح گردانی کی، ان جاءہ الاعمى، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا پتہ شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کر لیتے۔ اب یہاں پر بہت دھیان سے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو افضل سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کام کو افضل سمجھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ہی کام افضل ہے، کافروں کو دعوت دینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور مسلمان کو تعلیم دینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ دو کام افضل آ گئے تو اب کس کو زیادہ اہمیت دینا، اس میں تھوڑی چوک ہو گئی، اس میں تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی۔ وہ یہ کہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا کہ جتنا ہو سکے اتنا میری دعوت میکسیمم لوگوں کی طرف پہنچے، اور یہ کفار کے رؤساء اور سردار تھے۔ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے ان کی امتیں اور ان کے قبیلے والے خود مسلمان ہو جائیں گے تو میری دعوت مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ تو خود آلریڈی مسلمان ہو چکے تھے، عبداللہ ابن مکتوم، وہ تو اپنا علم حاصل کرنے آئے تھے، وہ تو اپنے لیے علم میں اضافہ کرنے آئے تھے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی اور اجتہادی خطا اور معمولی چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے ان کو پروٹوکول دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، ان کے اندر طلب ہے تو ان کو پہلے توجہ دینی چاہیے، اور یہ تو بے نیاز ہے، یہ تو مستغنی ہے، ان کو تو طلب ہی نہیں ہے، تو ان کی طرف کیوں دھیان گیا آپ کا؟ اس کی آسان مثال یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مریض ہے۔ ایک مریض تو ایسا ہے کہ جس کو اپنے بیماری کے علاج کی طلب ہے اور فکر ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا، اور وہ آ گیا، اس کے بعد وہ ٹائم ٹو ٹائم میڈیسن لے گا اور وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر چلے گا، تو ڈاکٹر کو اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، یا ایک آدمی بیمار گھر پر پڑا ہے اور اس کو علاج کی کوئی طلب نہیں ہے، اس کو علاج کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ڈاکٹر اس کے پاس جائیں اور ڈاکٹر اس کو جو بھی ہدایت دے اس کے خلاف کرے، تو کیا اس کی طرف ڈاکٹر کو جانا چاہیے، یا جو اس کے پاس مریض آلریڈی آ چکا ہے اس کے پاس جانا، اس کا علاج کرنا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے، ان کو ضرورت ہے، علم کی حاجت ہے، تو ان کا علم پورا کرنا چاہیے پہلے۔ ہاں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نیت کا کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو دعوت ہی تھا۔ جیسا کہ اگر کوئی نشانے پر کوئی چیز اس نے لگائی اور نشانہ چک گیا تو نیت میں تو خطا نہیں تھی، بس اس سے غلطی ہو گئی، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی۔ بس باقی کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔